بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف ابلیس و آدم۔ کشف حجت نہیں، اسی لیے خود اہل تصوف کے ہاں بھی کسی کا کشف کسی دوسرے کے لیے سند و حجت قرار نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ خود صاحب کشف کے لیے بھی نہیں، اس لیے کہ اس حقیقت کے پرکھنے کے لیے اس کے اپنے پاس بھی کوئی معیار نہیں ہوتا کہ وہ کشف کن میلانات و عواطف اور رجحانات و وساوس کا نتیجہ ہے۔ رحمانی الہام کے ساتھ شیطانی الہام ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ علم النفس بالخصوص علم تحلیل نفسی فیزیونالسس نے اس باب میں مفید خدمات انجام دی ہیں۔ وہ نفس انسانی کے امیال و عواطف کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ فلاں قسم کے خواب یا مکاشفہ کی اساس کیا ہو سکتی ہے، لیکن ایک تو یہ فن ہنوز اپنے عہد طفولیت میں ہے، دوسرے اس کی بنیاد میں بعض اینٹیں ایسی غلط رکھی گئی ہیں جن سے اس کی عمارت کے بعض گوشے کبھی قابل اعتماد نہیں قرار پا سکتے۔ بالخصوص ڈاکٹر فرائڈ کا یہ نظریہ کہ تمام نفسی رجحانات و محرکات کا سرچشمہ عام طور پر کسی نہ کسی شکل میں جنسی تحریک سیکس امپلس ہے، اس لیے یہ حقیقت ابھی تک اپنی جگہ پر ہے کہ ارباب کشف کے دعاوی کے پرکھنے کا کوئی معیار اس فن میں موجود نہیں، اس لیے متضاد و متباین نتائج کے حامل سب اپنی اپنی جگہ حقیقت کے مدعی ہیں اور کوئی ان کی تکذیب و تردید نہیں کر سکتا۔ اگر ایک اس کی تردید کرتا ہے تو دوسرا اس کی تائید کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے باہمی صلح جوئی کی شکل یہ پیدا کی ہے کہ سب دعاوی اپنی اپنی جگہ برحق ہیں، فرق صرف اظہار بیان میں ہے۔ اس مقصد کے لیے جمنا ایک گھاٹ بتیرے جیسی سطحی شاعرانہ تشبیہات و استعارات سے عوام کے بہلاوے کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان مختلف مسالک و مشارب کا بدقت نظر مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان میں باہمی اختلاف ترک و اسالیب کا نہیں بلکہ اصل و حقیقت کا ہے۔ پھر مشکل یہ ہے کہ اس باب میں رد و قبول بلکہ حق و باطل کا معیار کرامات قرار پا چکا ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے نہ تطہیر فکر کی شرط ہوتی ہے نہ تصحیح اعمال کی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، یہ قوت ارادی کے مظاہر ہوتے ہیں جسے فنی حیثیت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مشکل یہ کہ ان لوگوں سے قطع نظر جو اس قسم کی شوفتہ بازیاں حصول مفاد کی خاطر دیدہ و دانستہ دکھاتے ہیں، بعض لوگ نفس کے دھوکے میں رہتے ہیں اور اس قوت خیال کو روحانی ترقی اور قرب الہی سمجھ کر حقیقت شناسی کے مدعی بن بیٹھتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ جسے وہ گلستان سمجھے ہیں فریب رنگ و بو کے سوا کچھ نہیں۔ انہیں اس مغالطہ سے نکالنا یا دوسروں کو اس فریب میں مبتلا ہونے سے باز رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق ولیم جیمز لکھتا ہے، یہ مسئلہ کہ ایسے تجربات و پیغامات جو در حقیقت من جانب اللہ تھے اور وہ جنہیں شیطان نے وضع کر دکھایا تھا اور جن سے بیچارے مذہب پرست لوگ پہلے سے بھی زیادہ جہنم کے عذاب کے مستحق بن گئے ہیں، ان دونوں میں کس طرح تمیز کی جا سکے، عیسائی تصوف کی تاریخ میں لا ینل رہا ہے۔ دا ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس ایک عیسائیت ہی پر کیا موقوف ہے؟ یہ مسئلہ ہر مذہب کے باطنیت تصوف میں ہزار مشکلات کا موجب بنا رہا اور بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، القائے رحمانی اور القائے شیطانی میں تمیز و تفریق بڑی مشکل ہے، جس کی وجہ سے شیطنت بڑے بڑے مقدس نقابوں میں راہزن ایمان و ہوش بنے رہتی ہے، اور اس راہزنی میں فریب کاروں کے علاوہ فریب خوردگان کا بھی کچھ کم حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قطع نظر ان لوگوں کے جو دیدہ و دانستہ مکاری اور فریب کاری کرتے ہیں یا دانستہ مبتلائے خدا و فریب رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی لیا جائے جو سچ مچ واردات قلب سے لذت آشنا ہوتے ہیں،
تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ ان لوگوں کی یہ لذت آشنائی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، یعنی یہ تجربہ یکسر انفرادی انڈیویجول ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نوع انسانی کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوتا، وہ ان کے فکر و عمل کی دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک تزکیہ نفس مقصود بذات ہے، حالانکہ تزکیہ نفس نہ بجائے خواہش منزل ہو سکتا ہے نہ مقصود۔ ادراک حقیقت سے مفہوم یہ ہے کہ اس سوال کا حل بتایا جائے جو دنیائے انسانیت کے لیے موجب ہزار خلش و اضطراب بنا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خاص نظم و ضبط اور ریاضتوں اور مشقتوں سے اپنے دل کی دنیا میں کچھ کیفیتیں اور لذتیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ ایسا شخص اپنے تجرد کی خلوت گاہوں سے باہر بھی آئے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکے گا کہ کسی دوسرے کو ان ترک و مقامات کا پتہ بتا دے جن سے وہ بھی اس کی طرح اسی قسم کی کیف و مستی سے لذت آشنا ہو جائے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ تجربہ انفرادی ہی رہا۔ اس انفرادیت کو رہبانیت کہتے ہیں جس نے دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں برپا کیا۔ انفرادیت کبھی نوع انسانی کے مسائل کا حل نہیں بتا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن مذاہب نے اسے ادراک حقیقت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، انہیں مسائل حیات کے حل کے لیے دوسری راہیں اختیار کرنی پڑی ہیں۔ یہی غلطی آگے چل کر دین اور دنیا، روح اور مادہ کی سنویت ڈیولزم کا موجب بن گئی ہے، جس سے نظام انسانی میں فساد ہی فساد برپا ہو گیا۔ استحکام خودی ترک خواہشات و قطع علائق سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ متصادم و متحارب قوتوں سے کشمکش اور ان پر غلبہ و استعلاء سے حاصل ہوتا ہے۔ شمشیر کی تاب و برندگی کا راز نیام کی خلوت گاہوں میں نہیں بلکہ فسان کی شعلہ باریوں میں ہے۔ اپنے پر ضبط و قابو اس لیے ضروری ہے کہ اس مومنانہ استغنا سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاغوتی قوتوں کو مغلوب و مفلوج کر دیا جائے، نہ اس لیے کہ خود ایک گوشہ انزوا میں بیٹھ کر انہیں ہر قسم کی سرکشی و بے باکی کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ بقائے نفس کے لیے اگر صفات خداوندی کا پرتو ضروری ہے تو ضرب کلیمی کا جلال بھی تو خدائے قہار و جبار کی صفت کا عکس ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی قہاریت و جباریت معاذ اللہ کسی مستبد قوت کی قہرمانیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی در پردہ اس کی ربوبیت ہی کا تقاضا ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں فقط طبیعت کی خارجی دنیا کو مرکوز نگاہ بنا لینا غلط ہے، وہاں صرف نفس کی داخلی دنیا کو خارج سے متعلق سمجھ لینا بھی صحیح نہیں۔ نفس کا ارتقاء ان دونوں کے صحیح امتزاج سے ہوتا ہے۔ روح اور مادہ، داخلی اور خارجی دنیا کی سنویت قرآنی مسلک نہیں جو اسلوب فکر ان میں سے صرف ایک کو سامنے رکھتا ہے، عجمی ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بے چشم خلوت خود رب بیند، بے چشم جلوت خود رب بیند، اگر یک چشم بربندد گناہ است، اگر باہر تو بیند شرط راہ است۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ باطنیت، مسٹکسزم کا طریق بھی حقیقت کلی کے ادراک کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جن شاہراہوں میں اس قدر غلط فہمیوں اور ابلا فریبیوں، وساوس نفس کی رنگ آمیزیوں اور دسیسہ کاریوں کے کھلے کھلے امکانات موجود ہوں، جہاں خضر اور راہزن میں تمیز ہی نہ ہو سکتی ہو، انہیں حقیقت عظمیٰ کی منزل تک پہنچانے کا قابل اعتماد طریق کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ عالمی محسوسات دنیائے سائنس میں اگر آج کوئی قدم غلط اٹھتا ہے تو کل کی مزید تحقیقات اس غلطی کی تردید کر دیتی ہیں۔ لیکن باطنیت کی دنیا میں ایسے ایسے نگاہ فریب مناظر آتے ہیں کہ ان میں جذب ہو کر انسان کو احساس تک بھی نہیں ہونے پاتا کہ وہ جس راستہ پر گامزن ہے وہ ہلاکت اور بربادی کے کن عمیق گڑھوں کی طرف لیے جا رہا ہے۔ نگاہ بازگشت آگے بڑھیے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ راستہ کی دشوار گزاری سے آپ کا رہرو فکر شاید تکان محسوس کر رہا ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ اگلی منزل تک پہنچنے سے پہلے ذرا سستا لیا جائے۔ فرصت کے ان لمحات میں قطع کردہ منزل پر نگاہ بازگشت ڈالیے اور
عالم تصور میں دیکھیے کہ ہم کہاں سے چل کر کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا آغاز سفر اس مقام سے ہوا تھا کہ انسان کے سامنے ایک سوال ہے جس کے حل کی تلاش میں یہ ہمیشہ حیران و سرگرداں رہا ہے۔ اس سوال کا حل حقیقت ادراک کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ادراک کا ذریعہ علم ہے۔ علم کی دنیا میں ہمارے سامنے سب سے پہلے عالم محسوسات آتا ہے، جہاں عقل استدلال کے راستے جزیات سے کلیات تک پہنچتی ہے۔ عقل کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک کرے، لیکن حقیقت لامتناہی ہے اور استدلال کا دائرہ متناہیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے کلی حقیقت کا ادراک عقل کے بس کی بات نہیں۔ عقل کے مختلف دوائر میں وحدت حقیقت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملتی ہے۔ اس کے ذریعے وحدت پر تماماً احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری منزل علم غیر استدلالی کی ہے، جس میں سب سے پہلے جبلت یا ضمیر کانسٹیٹیوشنز کا مقام آتا ہے۔ ضمیر وراثت اور ماحول وغیرہ کے خارجی اثرات سے اس درجہ متاثر ہوتی ہے کہ یہ حق و باطل کی تمیز کا ذریعہ قرار ہی نہیں پا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ضمیر کی آواز کبھی ایک نتیجہ پر نہیں پہنچتی۔ ضمیر کے بعد وجدان، انٹیوشن کی وادی سامنے آتی ہے، جس میں سب سے وسیع اور وسیع میدان نابغہ کی تخلیق کا ہے۔ وجدان شدت ذوق کا نام ہے، اور ذوق کا اختلاف ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ۔ اس لیے ذوق وجدان کو بھی حق و باطل کی تمیز کا معیار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک نابغہ جینیس اپنے فن کے انتہائی کمال پر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ کمال اس کی سیرت پر بھی اسی طرح اثر انداز ہو۔ اس لیے نابغہ انسانوں کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتا، لہٰذا وجدان بھی ادراک حقیقت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد باطنیت، مسٹکسزم کا میدان سامنے آتا ہے۔ اگرچہ اس کے نتائج غیر استدلالی دنیا سے متعلق ہیں، لیکن یہ فن اکتسابی ہے اور قوت ارادی کے پختہ اور مرتکز کرنے کا ذریعہ۔ اس میں ارباب کشف کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ہوتے ہیں۔ اس لیے ضمیر اور وجدان کی طرح یہ علم بھی حقیقت کے ادراک سے قاصر ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس راستے میں حق و باطل کی تمیز بڑی مشکل ہے۔ اس لیے اس میں ضلالت و غوائط کے امکانات اور راہوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے اس میں ضلالت و غوائط کے امکانات اور راہوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر یہ بھی کہ اس میں صاحب تجربہ کا نتیجہ یکسر انفرادی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عام دنیائے انسانیت کے لیے کوئی پیغام اپنے اندر نہیں رکھتا، اور اسی لیے ہماری فکر و تہذیب کی دنیا میں کسی انقلاب کا موجب نہیں بن سکتا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم سستانے بیٹھے تھے۔ آخری مقام۔ اب آگے بڑھیے اور تاریخ کے اوراق کو ایک مرتبہ پھر الٹیے۔ اب ہمارے سامنے مدعیان حقیقت کا ایک ایسا گروہ آتا ہے جس میں تمام خصوصیات حسنہ بھی موجود ہیں جو متذکرہ سابقہ گروہوں کے انسانوں میں جھلک رہی تھیں، لیکن ان کے علاوہ ایک خصوصیت کبریٰ ایسی بھی ہے جو اور کہیں نہیں مل سکی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایسے دور میں جب کہ لطافت فکر و نظر اور نظافت کردار و عمل کا کوئی نشان تک نہ ملتا ہو، انسانی تصورات و معتقدات کی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس پر ابالیس دہر کے عساکر ضلالت اور شیاطین عصر کے جنود بطالت مسلط نہ ہو چکے ہوں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جس میں ایمان و یقین کی جگہ شکوک و ظنون اور نصوص صریحہ و حجج بالغہ کی جگہ تلبیس و تحریف نے نہ لے لی ہو۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر فساد ہی فساد دکھائی دیتا ہو۔ شرف انسانیت اپنے تمام موارج کھو کر تنزل و تسفل کے عمیق جہنم میں گر چکا ہو۔ ایسے وقت میں جبکہ کشف و احراز حقیقت کے لیے انفس و آفاق کے کسی گوشے میں شعاع ہدایت و سعادت نہ دکھائی دیتی ہو، ظلمت و غوائط کے اس مرکز میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماحول اور وراثت کے ان اصول و ضوابط کے ماتحت جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس بچہ کو وہی کچھ ہونا چاہیے جو اس کا گرد و پیش ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان اور ماحول سے بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے۔
وہ ان تمام غلط نظریات حیات سے جو مہلک جراثیم کی طرح فضا کی پہنائیوں میں غیر محسوس طور پر پھیلے ہوئے ہیں محترز و متنفر دکھائی دیتا ہے۔ وہ بچپن ہی میں اس غلط روش کہن سے جس پر اس کے آباء و اجداد ایک زمانہ سے چلے آ رہے ہیں اور جنہیں قدامت پرستی کی سند نے تحقیق و تفتیش اور تنقیب کی حد سے بالا قرار دے رکھا ہے، تبرہ اور بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ وہ ہر شے پر غائرانہ نگاہ ڈالتا اور ہر چیز کو متجسسانہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ بصیرت انعکاسی شعاؤں ایکس ریز کی طرح تمام نظر فریب پردوں سے گزر کر حق و باطل میں تمیز کر لیتی ہے۔ وہ عقل و دانش میں بھی ایسا ممتاز ہوتا ہے کہ قبیلہ اور خاندان کے سن رسیدہ بزرگ بڑے بڑے اہم معاملات کے تصفیہ کے لیے اس سے استصواب رائے کرتے اور اسے حکم قرار دیتے ہیں۔ بائیں ہمہ نہ اسے عقل ہیلہ جو کسی مغالطہ میں رکھتی ہے، نہ ضمیر کی آواز اسے دھوکہ دیتی ہے۔ اس کی پیدائش ایک نابغہ جینیس کی طرح ہوتی ہے جس کے متعلق ہم گزشتہ صفحات میں تفصیلاً بحث کر چکے ہیں، لیکن ایک عام نابغہ کے خلاف وہ بلندی سیرت کے اس معراج کبریٰ پر تبسم فشاں ہوتا ہے جو مکارم اخلاق کا معیار قرار پاتی ہے۔ اس کی یہ سیرت نہایت متوازن اور اس کی زندگی پورے پورے اعتدال کی مظہر ہوتی ہے۔ وہ اس ماحول میں جس میں سلب و نہب کی ایک اصول زندگی اور لوٹ کھسوٹ عام انداز حیات ہوتا ہے، سارے علاقہ میں الامین کہہ کر پکارا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی امانت اس اعتماد اور بھروسے سے اس کے سپرد کر دی جاتی ہے جس طرح انسان اپنا راز اپنے دل سے کہہ دیتا ہے، اور اس کی دیانت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہی لوگ اسے قدر امین جانتے ہیں، اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ انہیں حق کی طرف کیوں دعوت دیتا ہے، اور ایک اندھیری رات میں اس کے مکان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، تو اس امین محصور کو رات بھر یہ فکر غلطاں پیچاں رکھتی ہے کہ اگر میں یہاں سے چپکے سے نکل گیا تو ان کی امانتیں جو میرے پاس ہیں انہیں کس کے سپرد کر کے جاؤں گا۔ اس کی صداقت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی قوم کو حق و انصاف کی طرف سب سے پہلی دعوت دیتا ہے تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان سے کہتا ہے کہ کہو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار دشمن کا ایک عظیم لشکر ہے جو تمہاری بستیوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے چلا آ رہا ہے، تو میری بات کو صحیح مانو گے یا غلط؟ تو سب بیک زبان پکار اٹھتے ہیں کہ ہم غلط کیوں مانیں گے، تم نے آج تک کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اس کے کیریکٹر کی پختگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مخالفت کے طوفان میں جب دشمن کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو اپنی صداقت کا کوئی ثبوت پیش کرو، تو وہ نہایت بلند آہنگی سے بے باکانہ کہہ دیتا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ سورہ نمبر 10 آیت 16۔ میں نے اس سے بیشتر تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے، کیا تم اس سے نہیں جان سکتے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ کیسا عظیم الشان ہے یہ دعویٰ، اور پھر دعویٰ بھی کس جگہ؟ دشمنوں کے ہجوم میں۔ لیکن بلندی سیرت کا جلال ایسا سائقہ فغن ہے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود اس دعوے کے خلاف کسی گوشے سے کوئی دھیمی سی آواز بھی تو نہیں اٹھتی۔ یہی نہیں کہ اس کے سامنے مروت اور حجاب کی بنا پر کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ اس کی غیبت میں بھی ایک حرف اس کی سیرت کے خلاف کسی کی زبان تک نہیں آتا۔ وہ نہایت سادگی اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے، اور بظاہر کوئی بات اس کے لیے وجہ تشویش نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اہم مسئلہ کے حل کی تلاش میں حیران و سرگرداں رہتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ سورہ 93 آیت نمبر 7۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم المرتبت فکر و خیال ہے جو اس کے قلب کی گہرائیوں میں پہلو بدل رہا ہے، لیکن ہنوز آب و تاب سے موزوں نہیں ہو سکا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ اسے خود بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ فکر و خیال کیا ہے، اور اس کا قلب کن انکشافات و تجلیات کا محبت بننے والا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ سورہ 42 آیت نمبر 52۔
حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب حقیقت تماماً و کمالاً اپنے آپ کو اس منتخب و برگزیدہ شخصیت پر، جسے اس غرض و مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، منکشف کر دیتی ہے۔ حیات، لائف کے تمام سربستہ راز اس پر کھل جاتے ہیں، اور وہ قلب کائنات کی انتہائی گہرائیوں میں اتر کر اس سوال کا حل اپنے سامنے پاتا ہے جس تلاش میں انسان یوں مضطرب و بیتاب چلا آ رہا تھا۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں، حیات کائنات وجدانی طور پر اپنے تقاضوں کو محسوس کرتی ہے اور نازک اوقات پر اپنا رخ آپ متعین کر لیتی ہے۔ اسی کو ہم مذہب کی زبان میں وحی نبوت کہتے ہیں۔ مقام نبوت، یہ ہے وہ مقام نبوت۔ مغربی دنیا چونکہ مقام نبوت سے پوری طور پر آشنا نہیں، اس لیے ان کے ہاں اس کے لیے پروفٹ کا لفظ آتا ہے، جو یقیناً اس مقام کی صحیح تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس سے ذہن پیشگوئیوں، پروفیسیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس میں کہانت کا تصور لازمی طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک نبی وحی کے عطا فرمودہ علم کی حدود تک غیب کی باتوں سے بھی واقفیت رکھتا ہے، لیکن یہ مقام نبوت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس مقام کی صحیح تعبیر وحی کے تصور ہی سے ہو سکتی ہے، چونکہ وحی کا تعلق غیر استدلالی دنیا سے ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ اور وجدان، انٹیوشن کے دوسرے تجربے، مثلاً باطنیت، مسٹکسزم وغیرہ ایک شک میں آ سکتے ہیں، لیکن اتنی سی مشارکت و مشابہت کے علاوہ ان میں اور کوئی چیز مشترک نہیں ہوتی۔ وہی اپنی دنیا کا الگ اور منفرد تجربہ ہے، جس کی مثال و نظیر کسی اور تجربے میں نہیں مل سکتی۔ باطنیت کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ نمبر ایک وہ اکتسابی فن ہے، نمبر دو اس میں دھوکہ اور فریب انسان کو مغالطے میں رکھ سکتا ہے، نمبر تین اور وہ ایک یکسر انفرادی تجربہ ہے جسے انسانی حیات اجتماعیہ کے مسائل سے کچھ تعلق نہیں۔ اس کے برعکس نبوت یکسر وہبی ہوتی ہے، جس میں کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پھر نبوت ایک حتمی اور یقینی ذریعہ علم ہے، جس میں فریب و مغالطہ تو ایک طرف، ظن و قیاس تک کو بھی دخل نہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، وہ حقیقت کو تماماً و کمالاً پا کر انسانیت کے معراج کبریٰ پر پہنچ جاتا ہے، جہاں انسان کائنات اور خدا کا صحیح اور اصلی تعلق اس کے دل کی گہرائیوں پر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا یہ تجربہ انفرادی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس عدیم النظیر تجربہ کے بعد دنیائے انسانیت کی طرف لوٹتا ہے اور ایک عظیم الشان قیامت تراگوش انقلاب کا داعی بن کر ان کے فکر و عمل کی سوئی بستیوں میں سورہ اسرافیل پھونکتا ہے، انقلاب آفرین پیغام۔ اور اس طرح اپنے غیر متزلزل ایمان، جو آنکھوں دیکھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور بے پناہ عمل سے، جو اس ایمان کا محسوس مظاہرہ ہوتا ہے، ذہنوں کے تصورات، نگاہوں کے زاویے، اشیاء کی اقدار، فکر و نظر کے اسلوب، غرض کے انفس و آفاق کی دنیا کے نقشے بدل دیتا ہے۔ علامہ اقبال اس حقیقت کی تبیین کے لیے اپنے 5ویں خطبہ کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں: محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک الافلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ میں اگر اس مقام تک پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ لوٹتا۔ یہ الفاظ ایک بہت بڑے مسلمان صوفی بزرگ حضرت عبد القدوس گنگوہی کے ہیں۔ تصوف کے لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے، جو ایک فکرہ کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ سے واپس آنا نہیں چاہتا، اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے، اور اس طرح مقاصد و مجامع کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لیے اس کے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں
بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیائے انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس کی آنکھ نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش پیش ہوتی ہے۔ اس لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیائے ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ خطبات صفحہ 118۔ دعوی نبوت پرکھنے کا یہ استنتاجی طریق پرگمیٹک ٹیسٹ ہے، جس سے وحی کی صداقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ایک نبی کی بعثت نابغہ جینیس کی طرح محض اتفاقی نہیں ہوتی، بلکہ وہ نظام کائنات کے عظیم الشان مقصد اور تدبیر کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہوتی ہے، جو ٹھیک اپنے وقت پر ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال کے ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر سامنے لے آئیے جنہیں پیچھے درج کیا جا چکا ہے کہ حیات کائنات وجدانی طور پر اپنے تقاضوں کو محسوس کرتی ہے اور نازک اوقات پر اپنا رخ آپ متعین کر لیتی ہے۔ اسی کو مذہب کی زبان میں وحی نبوت کہا جاتا ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایڈنگٹن کی پیش کردہ تصریحات کے مطابق دنیائے سائنس میں ہم اشیاء کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتے۔ ان اشارات سمبلز سے آشنا ہو سکتے ہیں جو ہمارے حواس ہمارے ذہن پر مرتسم کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت اپنے آپ کو اس طرح منکشف کرتی ہے تو اس وحی کی روشنی میں اشیاء کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ایڈنگٹن لکھتا ہے، قوت، توانائی، ابعاد، یہ سب اشارات سمبلز کی دنیا سے متعلق ہیں۔ یہی وہ تصورات ہیں جن سے ہم نے طبیعت کی خارجی دنیا کی تخلیق کی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس اور تصورات ہیں کون سے؟ لیکن طبیعت کی دنیا کے اسباب و ذرائع ختم کر چکنے کے بعد جب ہم اپنے شعور کی دنیا کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں، وہ دنیا جہاں سے ہماری ذات کا اعلان ہوتا ہے، وہاں ہم ایک نئے منظر میں داخل ہوتے ہیں اور خود اپنی ذات سے اشارات سمبلز لے کر ایک نئی دنیا کی تخلیق کرتے ہیں جس کی بنیاد ماورال مادہ روحانیت پر ہوتی ہے۔ سائنس اینڈ دا انسین ورلڈ۔ نبی اس نئی دنیا کی تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کی وحی کی روشنی سے مکتسب اور مستنیر ہونے والے افراد ان اشیاء کی حقیقت و ماہیت سے بہرہ یاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس مادی دنیا کی بنیاد خالص روحانیت پر قرار پا جاتی ہے جس سے نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ ایک پیغام۔ ہم ضمیر، وجدان اور باطنیت کی دنیا میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان تجارب کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ ضمیر کی آواز مختلف مقامات میں مختلف ہے۔ وجدان، ذوق کا باہمی تباین و تخالف ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ باطنیت کے کشفی نتائج میں وضع تضاد ہوتا ہے، لیکن نبوت کی دنیا میں ہر صاحب تجربہ کے نتائج اساساً اور اصولاً ایک ہوتے ہیں۔ ان میں کہیں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ زمان و مکان کا بوت بھی اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک پر حقیقت تماماً و کمالاً اپنا انکشاف کرتی ہے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک کا تجربہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتا ہے اور اپنے دعوے کی صداقت تسلیم کرانے کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اعتراف کراتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں وہ بھی اسی حقیقت کے بیان کرنے والے تھے۔ وحی کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم عام طور پر وحی کی ماہیت کو جو یکسر غیر استدلالی دنیا سے متعلق ہے، عقل یعنی استدلالی علم کی روح سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور جب عقل اپنی متناہیت سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو بجائے اس کے کہ اس کی محدودیت کا اعتراف کیا جائے، وحی کے متعلق ظنون و شکوک پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ وحی تو خیر بہت بلند چیز ہے،
ہماری حالت تو یہ ہے کہ وجدان کی معمولی کیفیات کو بھی استدلال کی روح سے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ لوہے کے چند تاروں کو مضراب سے جنبش دی جاتی ہے جس سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ارتعاش ہمارے دل کی دنیا میں جذب و مستی کی ایک ایسی والہانہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے جسے نہ عقل کی روح سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ مقام وحی اور عقل، لہٰذا یہ اصول ہی غلط ہے کہ جس چیز کو ہم عقلاً نہ سمجھ سکیں اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے۔ جن لوگوں میں موسیقی کا ذوق نہیں ہوتا انہیں قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ تاروں کے اس ارتعاش یا گلے کے چند سروں سے ہوتا کیا ہے، کہ جو لوگ اس طرح سر دھننے لگ جاتے ہیں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، علماء نفسیات نفس انسانی کی کیفیات و ماجریات اور امیال و عواطف سے بحث کرتے ہیں، اور انہی مباحث پر ان کے پورے علم کی عمارت قائم ہو رہی ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بالآخر نفس انسانی ہے کیا۔ طبیعت کی دنیا میں دیکھیے، ایتھر کے وجود کے سب قائل ہیں، اس کے خواص و کوائف اور مشاہد و مظاہر ہر ایک کی زبان پر ہیں، لیکن ایتھر کی ماہیت کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا، بجز این کے ایک مجہول الکیف توانائی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ وہی از قبیل ایتھر وغیرہ ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ اصول کہ جس چیز کی ماہیت ہم عقلاً دریافت نہیں کر سکتے اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے، درست نہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق پاسکل کہتا ہے ناقابل ادراک، لیکن اگر تم کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ کوٹڈ بائی ہیکسلے ان ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن۔ اور تو اور اب سائنس بھی وہی کے امکانات کی تردید نہیں کرتی۔ سیموئل لکھتا ہے سائنس بیرونی دنیا سے آنے والے مستند پیغامات کے امکان کو خارج نہیں کرتی، لیکن چونکہ وہ خود اپنے دائرہ کے اندر نظریات کے رد و قبول کے معاملہ میں بھی بہت محتاط واقع ہوئی ہے، اس لیے وہ ان دوائر سے متعلق نظریات کو جو اس کی حدود سے باہر ہیں مسترد یا قبول کرنے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط برتے گی۔ وحی اور سائنس، لہٰذا وحی کے متعلق اب سائنس کی روش احتیاط کی روش ہے، کھلے ہوئے انکار کی نہیں۔ زمانہ کو اور آگے بڑھنے دیجیے، رفتہ رفتہ یہ احتیاط ہمدوش اقرار ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی اور عقل یعنی مذہب و سائنس کے تصادم کی داستان علم انسانی کے عہد طفولیت کی یادگار ہے۔ وحی کبھی علم و عقل کی نقیض نہیں ہو سکتی۔ سائنس، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، ادراک حقیقت کا ناقص یا جزئی طریقہ ہے، اور وحی کامل و مکمل۔ علامہ اقبال اس فرق کے متعلق لکھتے ہیں جسے ہم سائنس کہتے ہیں، وہ حقیقت کا کلی اور منظم مشاہدہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت کے مختلف گوشوں کے مشاہدات کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک مکمل تجربہ کے ٹکڑے جو اکٹھے کرنے سے فٹ نہیں بیٹھتے۔ علم فطرت، نیچرل سائنس، مادہ، زندگی اور شعور سے بحث کرتا ہے، لیکن آپ جو ہی یہ سوال کریں کہ مادہ، زندگی اور شعور کا باہمی تعلق کیا ہے تو آپ کے سامنے وہ علوم آ جائیں گے جو ان مختلف حصص سے متعلق ہیں، لیکن ان علوم کو یکجا کر دینے سے بھی آپ کے سوال کا مکمل جواب نہیں مل سکے گا۔ دوسرے مقام پر ہے، سائنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالعہ کے لیے حقیقت کے بعض مخصوص پہلوؤں کو منتخب کرے اور باقیوں کو خارج کر دے۔ سائنس کا یہ دعویٰ بے دلیل عقیدہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ حقیقت کے جن گوشوں کو اس نے منتخب کر لیا ہے وہی گوشے مطالعہ کے قابل ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان ایک مکانی پہلو spatial aspect بھی ہے، لیکن انسان کا صرف یہی پہلو تو نہیں، اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں جنہیں سائنس کو لازماً اپنے دائرہ تحقیق سے خارج کرنا ہوگا، اس لیے ان کے سمجھنے کے لیے ان سے الگ ذرائع کی ضرورت ہے جو سائنس کے ہاں مشتمل ہیں۔ خطبات صفحہ 107۔ اس حقیقت کو پروفیسر ایڈنگٹن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، ہم اس امر کا اعتراف کر چکے ہیں
کہ طبیعت کی دنیا حقیقت کا صرف ایک جزوی سا گوشہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم حقیقت کے دوسرے گوشے کے متعلق کس طرح بحث کریں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دوسرے حصہ کا ہم سے ایسا واسطہ نہیں جیسا طبیعت سے متعلق حصہ کا ہے۔ ہمارا شعور، احساس، مقصد اور اقدار سے بھی اس طرح مرتب ہوتا ہے جس طرح حسی نقوش سے ہم حسی نقوش سینس امپریشنز کا تتبع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس خارجی دنیا میں لے جاتے ہیں جس کا تعلق سائنس سے ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنی ذات کے دوسرے عناصر کا اتباع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں زمان و مکان کی دنیا سے کہیں الگ لے جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سائنس حقیقت کے صرف ایک گوشے سے بحث کرتی ہے، اس لیے اس کا دائرہ محدود ہے، لیکن اس کے برعکس دین وہی حقیقت کو تماماً و کمالاً دیکھتا ہے، اس لیے اس کل کے اندر دنیائے سائنس کا جزو خود بخود شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا مذہب کے لیے حقیقت کے جزئی علم یعنی سائنس سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ خطبات صفحہ 40۔ علاوہ بریں ایک اور جہت بھی دین سائنس کی دنیا سے آگے نکل جاتا ہے۔ سائنس کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے کہ وہ اشیاء کے متعلق تصور کانسیپشن قائم کر سکے۔ اس کی تفصیل شروع میں گزر چکی ہے۔ اس کے برعکس دین محض تصور سے مطمئن نہیں ہو جاتا، وہ جس شے کی تلاش میں نکلتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے متعلق گہرا علم حاصل کرے اور اس سے ربط و ضبط بھی پیدا کرے۔ سائنس صرف معلومات بہم پہنچاتی ہے، لیکن وحی کا مقصود یہ ہے کہ حقیقت کے متعلق نہ صرف معلومات بہم پہنچائے بلکہ یہ بھی کہ انسان کی ذات کی اس طرح نشو و نما ہوتی جائے کہ اس میں اعلیٰ حد بشریت صفات خداوندی منعکس ہوں۔ سائنس معلومات کے ذریعے تسخیر فطرت کے امکانات میں وسعت پیدا کرتی ہے، لیکن وحی کی وساطت سے انسانی خودی ناآشنا ہو جاتی ہے۔ وحی اور رہبانیت۔ جب طبیعت کی دنیا خود وحی دین کے دائرہ کے اندر شامل ہے تو رہبانیت کا مطلب مبنی علی الحقیقت نہیں قرار پا سکتا۔ رہبانیت کی تعلیم در حقیقت روح اور مادہ کی سنویت ڈیولزم کے غلط نظریہ پر مبنی ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ انسانی خودی کا ارتقاء اس کی داخلی دنیا کی تہذیب و تنظیم سے وابستہ ہے، خارجی دنیا کی قوتوں سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ لیکن وحی کا ارشاد ہے کہ اس نظریہ کا اتنا حصہ درست ہے، مگر اس کے ساتھ اس اضافہ کی بھی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جس داخلی دنیا کا انکشاف ہوتا ہے وہ مادہ کی خارجی دنیا کی حریف نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو مادی دنیا کے رگ و پے میں جذب ہوتی ہے۔ اس لیے خودی کا استحکام مادی دنیا کی قوتوں کے ترک سے نہیں بلکہ داخلی دنیا اور خارجی دنیا کی باہمی تطبیق و توفیق سے ہوگا۔ خطبات صفحہ 9۔ وہی انسان کے اس بلند شعور کو بیدار کرتی ہے جس سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا خدا اور کائنات سے کیا تعلق ہے۔ خطبات صفحہ 157۔ جب انسان اس تعلق کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتا ہے تو اس کی روح سے ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس میں یہ تمام قوتیں اس مقصد کے بروئے کار لانے میں صرف ہوتی ہیں جو حیات کے سرچشمہ کا تقاضا ہے۔ اس طرح اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، خدا کی تمام مخلوق میں انسان ہی اس قابل ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنے خالق کی حیات تخلیقی میں شرکت کر سکے۔ اس میں یہ جوہر ودیت کیا گیا ہے کہ یہ ایک بہتر دنیا کا تصور کر سکے اور جو کچھ موجود ہے اسے وہ کچھ بنا دے جو اسے ہونا چاہیے۔ خطبات صفحہ 41۔ مقصود و مطلوب۔ جو کچھ موجود ہے واٹ از، اسے کیا ہونا چاہیے واٹ ought ٹو بی۔ اس کا تعین اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان کائنات کی مختلف اشیاء کی حقیقت معلوم کر سکے، اور ایسا ہونا وحی کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ایسا نہیں جس سے حقیقت کا ادراک کلی ہو سکے۔ یہی وہ روشنی ہے جس سے انسان قلب کائنات کی گہرائیوں پر اتر کر اس کی تمام وسعتوں پر چھا جاتا ہے۔ اس مقام پر سب سے پہلے اسے اپنی ذات کے اثبات کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے
کہ دنیا فی الحقیقت وہی ثابت ریئل ہے جسے اپنے اسبات کا براہ راست شعور ہے۔ خطبات صفحہ 68۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بحیثیت انسان پہچانتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس طرح وہی اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، مذہب کسی ایک شعبہ زندگی کا نام نہیں، یہ نہ تو محض خیال ہے، نہ محض احساس، نہ محض عمل، بلکہ یہ انسان کا تماماً ترجمان ہے۔ خطبات صفحہ 2۔ بقائے نفس کا راز۔ ایک مرتبہ عنوان زیر نظر کا پہلا صفحہ پھر الٹیے، آپ دیکھیں گے کہ انسانی خودی، ایگو، حیات جاوید کی آرزو مند تھی۔ وہ اپنا استہلاک نہیں چاہتی تھی، وہ فنا کے تصور سے خوف کھاتی تھی۔ ابلیس نے اسے شجرۃ الخلد کی طرف اشارہ کیا اور یوں اسے یہ سمجھایا کہ بقا کا مسئلہ حسی، استدلالی علوم کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اور انسان اپنی اولاد کی وساطت سے ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے برعکس ندائے آسمانی نے کہا کہ یہ گمراہی کی طرف دعوت ہے، فنا کی طرف بلاوا ہے، بقا کا راز کچھ اور ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ 2 آیت نمبر 38۔ اگر تباہی و بربادی کے خوف سے معمون ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریق ہے کہ میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف لے جائے گی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سورہ 5 آیت نمبر 16۔ تاریخ انسانیت پر نظر ڈالیے، وہ ایک داستان نظر آئے گی، اسی کشمکش پہم کی کہ نشید کامرانی استدلالی علوم تنہا عقل انسان سے فردوس گوش ہو سکتی ہے یا اس کے لیے وحی خداوندی کی ندائے جمال بھی ضروری ہے۔ مدعیان علم استدلالی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تنہا عقل کی روح سے یہ فیصلہ کیا کہ نوع انسانی کے سامنے مسئلہ، پرابلم ہے کیا، اور پھر اس مسئلہ کا حل بھی عقل انسانی سے تلاش کرنا چاہا۔ آپ دیکھیں گے کہ علمی استدلالی نے انسان کے مسئلہ کو اس کی طبعیاتی زندگی سے آگے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ علم استدلالی خود متناہی ہے اور اس کی نگاہ متناہیت کی حدود سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے انسان کو انسان کی حیثیت سے پہچانا ہی نہیں، اس لیے اس نے جو نظام بھی قائم کیا وہ انسانی ذات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے خلش و اضطراب کا جہنم بن کر مسلط ہو گیا۔ اس کے برعکس وحی کی روشنی نے اس کی رہنمائی اس راستے کی طرف کر دی جو حسن و توازن کو ساتھ لیے ہوئے اسے اس جنت کی طرف لے جائے جس کی بہاریں خزاں ناآشنا اور جس کی شادابیاں افسردگی نادیدہ ہیں۔ جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔